یہ ہے مادہ پرستی کے فتنے جو عقیدوں پر حملہ آور ہے. عمل تو گیا ہی گیا لیکن عقیدے خراب ہو گئے. جب مادہ پرستی کی کثرت ہو جائے، مادہ پرستی کا نظام ہو جائے، مادہ پرستی کی حکومت ہو جائے، مادہ پرستی کا قانون ہو جائے، مادہ پرستی کی تعلیم ہو جائے اور مادہ پرستی کی تہذیب ہو جائے، معاش ہو جائے، معاشرت ہو جائے، سیاست ہو جائے، نتیجہ یہ ہے کہ قوم کافر ہو کر مرے گی. نتیجہ یہ ہے کہ جس کا آخر کفر ہے اس کا ابتدا بھی کفر ہے. حرام کاموں کو اپنا حق متصور کر بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں کیوں روکتے ہو اس سے؟ یہ تو انسانی حقوق ہے. روکنے والا معیوب ہے. آج کی تہذیب و تمدن جو جاری و ساری ہے یہ بھی اسی طرح ایک شکل اختیار کر گئی ہے اور کرتی چلی جا رہی ہے. حرام کاموں کو اپنا حق تصور کرنا، جس طرح کہ وہ لوگ کرتے تھے. اپنے آباء و اجداد کی پرانی روش میں چلتے ہوئے اسے وہ اپنا حق جانتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے، اگر کوئی ہمیں روکے گا ہم لڑیں گے اس سے. نبی نے روکا تو وہ نبیوں کے ساتھ لڑ پڑی قومیں. قرآن بیان کر رہا ہے جب نبیوں نے روکا تو وہ لڑ پڑے نبیوں کے ساتھ کہ ہمیں کیوں روکتے ہو اس کام سے، یہ تو ہمارے حقوق ہیں، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کی رسم و رسومات ہیں، یہ ہماری تہذیب ہے، تمدن ہے، یہ ہمارے حقوق ہیں، ہمیں کیوں روکتے ہو؟ لڑتے تھے نبیوں سے، جھگڑا کرتے تھے. نبیوں کو ہجرت بھی کرنا پڑ گئی. کام حرام ہے، کفر ہے، لیکن اس کو حق بنا دیا ہے. تو جب حرام کام کو اپنا حق متصور کیا جائے گا تو اس نے اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو بدلا ہے. جب اللہ کی نعمت کو اس نے بدلا اپنے اوپر سے، جس کام کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کے لیے وہ اس کو اپنا حق متصور کرتا ہے، تو اب اللہ اس پر سے اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے. اب رحمت کے بدلے کیا رکھتا ہے؟ عذاب. اللہ کا بدلنا دو صورتوں میں آ جاتا ہے، رحمت بدل گئی، عذاب آ گیا. اگر وہی کام جو اللہ نے ان کو حرام ٹھہرایا ہے اور وہ حرام سمجھتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت قائم رہتی ہے ان پر، اور رحمت نعمت ہے. اور اگر وہ بدلتے ہیں تو پھر یہ اللہ کی رحمت ہٹتی ہے اور اللہ کا عذاب آتا ہے. تو جس طرح قوم کی حالت بدلتی ہے ایسے ہی اللہ کی طرف سے اوپر ماحول قائم ہو جاتا ہے. حرام کاموں پر رحمت نہیں ہے، حرام کاموں پر رحمت نہیں ہے، یہ پکا اصول اور دستور ہے.
لوگ حرام کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی بڑی اللہ کی رحمت ہے، یہ تو کفر ہے. بڑی اللہ کی رحمت ہے، حالانکہ دستور یہ ہے کہ حرام کام پر اللہ کی رحمت نہیں ہے، عذاب ہے. دو ہی چیزیں، نعمت کے دو رخ ہیں، ایک رحمت، اور اگر وہ بدل ڈالی ہے تو پھر عذاب ہے. تو اب قوموں کے نظریات دیکھو. آج کی قوم مسلمانوں میں یہ مسئلے چل رہے ہیں، باوجود اس کے کہ قرآن موجود ہے، اور قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ رحمت نہیں ہے، جسے تم رحمت سمجھ رہے ہو یہ رحمت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا عذاب ہے. حرام کام کو جب تم اپنا حق بنا بیٹھے ہو، کام حرام ہے اور اس کو حق متصور کرتے ہو، اور حرام کام کا تعلق عبادت میں ہو، خواہ معاملات میں ہو، خواہ معاش میں ہو، معاشرت میں ہو، سیاست میں ہو، حرام کام کا تعلق. تو خوش فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی رحمت ہے. جسے پوچھو یہی کہے گا، وہ جی اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، رحمت ہے، بڑا فضل ہے، کرم ہے، رحمت ہے. جیڑا بندہ آکھے کرم ہے، رحمت ہے، فضل ہے، وہ کدو بدلے گا اپنے آپ نو؟ وہ تو کبھی نہیں بدلے گا. تو حرام کاموں پر اللہ کی کبھی رحمت نہیں ہے، یہ مسئلہ پکا ہے. کام حرام ہے اور وہاں اللہ کی رحمت ہو، یہ تو تخلف ہے قرآن کا، قرآن کا تخلف. اور حرام کاموں کو اپنا حق بنا لینا، یہ اس سے آگے والی بات ہے. اس وقت لوگوں نے حرام کاموں کو اپنا حق بنا دیا ہے. کام حرام ہے، اس کی تعلیم ہمارا حق ہے. یہ فرنگی تعلیم حق ہے ہمارا، یہ انسانی حقوق ہے. جو قوم سے یہ چھینے گا وہ تو ظلم کر رہا ہے قوم کے ساتھ. اور انسانی حقوق والے اس پر اپنا اسلحہ لے کر دوڑتے ہیں کہ تم لوگ ظالم ہو، انسانوں کے حقوق چھین رہے ہو، ان کو ان کے حق نہیں دے رہے، لہذا تم ظالم ہو، تم سے لڑا جائے گا. جس طرح کہ یہودی امریکہ آ گیا، افغانستان میں آ گیا کہ تم لوگ ان لوگوں کو تعلیم نہیں دیتے. یہ تو ظلم کر رہے ہیں انسانیت کے ساتھ. یہ تعلیم ان کا حق ہے، یہ ظلم ہے، اور تم انسانوں کے حقوق جو ہے وہ سلب کر رہے ہو، لہذا تم سے لڑا جائے گا. اور لڑ بھی کون رہا ہے؟ جن کو قرآن جانوروں سے بدتر کہہ رہا ہے، وہ آ کے لڑ رہا ہے. یہ تعلیم نہ ہٹاؤ تو وہ لڑ رہے ہیں آگے سے. وہ کہتے ہیں یہ تعلیم جو انسان کا حق ہے وہ جانوروں کی تعلیم نہیں ہے، وہ قرآن کی تعلیم ہے. جو انسان کا حق ہے، انسان کی فطرت کو جہاں پیدا کیا گیا ہے، وہ تعلیم کون سی ہے؟ جس تعلیم فطرت پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ اسلام کی تعلیم ہے، وہ اسلام ہے اور اسلام کی تعلیم ہے. تو تعلیم انسان کا حق ضرور ہے، لیکن یہ لا دین تعلیم نہیں ہے، یہ دین والی تعلیم انسان کا حق ہے. جو یہ نہیں دے گا قوم کو، وہ قوم کے ساتھ ظلم کر رہا ہے.
اب اس تعلیم کو سکول والوں نے، کالج والوں نے لازم ٹھہرایا ہے، فرض عین کا درجہ دیا ہے، اور اس پر قرآن کی آیتیں جو علم کی فضیلت میں آئی ہیں، رب زدنی علما، دیواروں پر لکھی ہیں، تم سکول و کالجوں کی دیواروں پر دیکھو، رب زدنی علما ہر سکول میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس سے علم کون سا ہے؟ قرآن کا، اور یہ کون سا دے رہے ہیں؟ کافرانہ نظام کا۔ تو یہ قرآن کو بدلنا ہے، اللہ کی نعمت کو بدلنا ہے، حلال کام کو ہٹا کر حرام کام رکھنا اور پھر اس پر قرآن پیش کرنا، یہ غلط نظریہ ہے نا۔ اور پھر جو اس میں پڑھتا ہے آگے چلا جاتا ہے، وہ جناب میری بچی نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی ہے، اس پر مبارکیں آ رہی ہیں، مٹھائی کے ڈبے آ رہے ہیں۔ جو مبارک محلے میں نہ دینے جائے نا، وہ کہتے ہیں یہ تو مطلب ہے انہیں حق ہی نہیں ادا کرتا ساڈی محلے داری کا۔ اندازہ کرو اس قوم کا، قوم کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ فحاشی، بے حیائی، عریانی، بد تہذیبی اور بے دینی تعلیم کو لوگ اپنا حق بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو حق سمجھ رہے ہیں، حق بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حرام کام کو جو اپنا حق بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کی نظریاتی غلطی ہو گئی، اعتقادی غلطی ہو گئی کہ کفر اور حرام کام پر اللہ کی رحمت کو متصور کیے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی حرام کام کرتا ہے، سیدھی بات کرتا ہے، یار حرام وچ مبتلا، وہ گوں کھانے پہ یار سیدھی جی کر رہا ہے، اس نا مسئلہ ہو رہا ہے تو پیڑا کام ہے، اصل میں ٹرے ہیں۔ ایک بندہ گوں کھا گیا، آخنا نہیں میں تو جناب والا اعلیٰ درجے کا کھانا کھاتا ہے، گوں کھاتا سو آتا اعلیٰ درجے کا کھانا کھا کر آ رہا ہوں میں، میری مثال نہیں ہے اس وقت۔ جج بن جائے، وکیل بن جائے، جنرل بن جائے، میجر بن جائے، افسر بن جائے، کوئی بن جائے، نہ 6 نمبر نال پاس ہو جائے، اللہ دا فضل ہے، رحمت ہے، مبارک ہے، جشن ہے، خوشیاں نے، سارا کچھ ہے۔ اس قوم دا ہے کوئی مطلب ہے ایمان؟ ایک کلمہ قبول ہوگا گا اس قوم دا؟ تو یہاں اللہ کی رحمت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ میری رحمت نہیں ہے یہاں پر۔ تم حرام کام کرتے ہو، میں رحمت کروں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ اس کا فیصلہ دے دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تمہارے کام حرام ہو اور میری رحمت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ نہیں ہوتا۔ یہ تمہارے نظریات خراب ہو چکے ہیں۔ اس وقت قوم کے نظریات باوجود کلمہ پڑھنے کے نظریات خراب ہیں۔ وہ کہا دینو جی کلمہ پڑھ دین، بھائی کلمہ اس کا مؤثر ہے جس کے اعتقاد کلمے کے ساتھ درست ہے۔ اعتقاد خراب ہو گئے، وہ کلمہ رسم ہے اس کا، وہ عادت ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا مرنے والا جو ہے، ہر مرنے والا اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس پر اسے وہ بشارت نہیں ملے گی، کیونکہ کلمہ رسم کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایک عادت کا کلمہ، ایک سعادت کا کلمہ، تو وہ اس کا عادت کا کلمہ ہے، سعادت کا نہیں ہے۔ سعادت مندی اس وقت ہے کہ وہ اللہ کے حرام کردہ کو حرام اور حلال کردہ کو حلال جانے اور اس میں پوری طاقت خرچ کر ڈالے۔
کلمہ پڑھے مرے گا تو وہ اس کا کلمہ قبول ہو گیا، شہادت مندی کا کلمہ ہے۔ اگر حرام کاموں میں مبتلا مر رہا ہے اور ادھر کلمہ بھی پڑھ رہا ہے تو فقہا نے بیان کیا ہے کہ یہ عادت کا کلمہ ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، نہیں اعتبار کیا جائے گا۔ تو جو بنیادی بات ہے وہ کیا ہے؟ حرام کاموں پر اللہ کی رحمت نہیں ہے، چونکہ محل نہیں ہے اللہ کی رحمت کا، اللہ کی رحمت کا محل نہیں ہے، بے محل اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ تو حرام کاموں کو اپنا حق سمجھنا یہ اس وقت کے مسلمانوں کا ایک خراب نظریہ ہے۔ کام حرام ہے ان کو اپنا حق سمجھتا ہے، اور قوم سمجھ رہی ہے موجودہ نظام میں جتنے ادارے ہیں اور اس نظام کافرانہ میں اس میں برتری حاصل کرنا اور رکھنا اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اور یہ حرام ہے، اور یہ اعتقاد کی خرابی ہے، نظریے کی خرابی ہے، فکر کی خرابی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم، تہذیب، تمدن میں یہ کام حرام ہے، قرآن انہیں حرام بیان کرتا ہے، اور یہ اسے اپنا حق سمجھ رہے ہیں۔ اور جب حرام کام کو اپنا حق سمجھا جائے گا تو حق کے لیے انسان لڑتا ہے، مرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے کہ میرا حق ہے، میں کیوں نہ حاصل کروں۔ تو جب حرام کاموں کو اپنا حق سمجھ کر لڑے گا اور مرے گا تو وہ شہادت نہیں ہے وہاں پر۔ اداروں کے غلط نظریات، تو یہ کافرانہ نظام میں تو اس وقت حرام کی ایک ایسی برسات ہے، کثرت سے حرام کام ہے، اور لوگوں نے ان کو اپنا حق بنا لیا ہے، حق سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بہت خطرناک عمل ہے ایمان لیوا، ایمان لیوا خطرناک عمل۔ اسی لیے یہ دور اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایمان لیوا دور ہے۔ جتنے بزرگان دین آئے ہیں انہوں نے یہ دروس دیے ہیں کہ اپنے ایمان کی فکر کرو، ایمان بچاؤ، ایمان کی فکر کرو، کیونکہ جسے تم اپنا حق سمجھ رہے ہو وہ کفر ہے یا حرام ہے۔ کفر اور حرام کو اپنا حق سمجھنا یہ تو کفر ہے، کفر ہے تو ایمان نہیں، ایمان ہے تو کفر نہیں، دونوں ضدیں ہیں آپس میں۔ تو یہ بڑے مسائل میں سے مسائل ہیں، بہت بڑے بڑے مسائل میں سے ہیں۔ اور اس وقت اس نظریے کو درست کرنا، مسلمانوں کے اس نظریے کو درست کرنا
خالی واز کے ساتھ یہ درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوگ سنتے ہیں نکال دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور مسئلہ حقیقت پر مبنی ہے۔ تہذیب و تمدن اور معاشرت کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ وہاں پر ٹوٹنا ان سے بہت دور ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسوا ہے، کوڑا کرکٹ اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے کہ اس وقت کلمہ پڑھنے والوں نے حرام کاموں کو اپنا حق سمجھ لیا، حرام کاموں کو اپنا حق بنا کر جی رہے ہیں اور اس پر مر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں۔ کام حرام ہے اور حق سمجھ لیا۔ اب حرام کام پر مبارک دینا یہ قوم کا حق ہے، اگر کوئی مبارک نہیں دیتا وہ ظالم ہے محلے میں بیٹھا ہوا کہ اس نے کیوں حرام کام پر ہمیں حق مطلب ہے مبارک نہیں دی، یہ مبارک تو ہمارا حق ہے، وہ نہیں دینے آیا لہذا وہ ظالم ہے۔ حرام کاموں پر مبارک کو اپنا حق بنانا، کفر کے کاموں پر مبارک کو اپنا حق بنانا، اور ان حرام کاموں کو حرام نہ سمجھنا، اس پر تو علماء نے کہا ہے کہ خدشہ ہے کہ وہ آدمی ایمان پر نہیں مرے گا، اور کبھی خدشہ ہے، فتویٰ دیا گیا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اور اگر وہ مرتے وقت کلمہ پڑھ رہا ہے تو وہ فقہا بیان کر رہے ہیں اس کا اعتبار نہ کرنا، وہ عادت کا کلمہ ہے، اعتبار نہ کرنا عادت کا کلمہ ہے۔ اب عورتیں جو ہیں وہ بچوں کو سکول نہ پڑھاؤ، وہ مرد دے دے گالی لگ جانی ہیں، تو کوئی بہت ظالم ہے، ساری دنیا پڑھانی ہے بھئی، تو میرے منڈے نو سکول نے پڑھان دینا، بہت بڑا ظالم ہے۔ معاشرے میں جب بیچارہ مجبور ہے پاویں سید ہو ہے، کوئی جنگ کر اپنی بیوی نال، کوئی نظریاتی، کوئی اعتقادی، کوئی اسی سمجھاؤ کفر ہے، کوئی حرام کام ہے۔ کہ جڑے بندے نو ہمت چھوڑ بیٹھے جنگ نہیں کرتے، دنیا دی اصلاح تے دور دی گل ہے، کم از کم اپنی اصلاح تے کر لو، تو کوئی ثبوت تے دیو اپنے ایمان دا۔ وہ کافر اپنے کفر دا ثبوت دے رہا ہے، لیکن مسلمان اپنے اسلام دا ثبوت نہیں دے رہا۔ رسوا کن بات ہے یا نہیں ہے؟ کافر اپنے کفر پر لڑتا بھی ہے، مرتا بھی ہے، اور اس نے اسلام کو ہدف بنا رکھا ہے۔ یہ ہمارا مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا رسمی، نہ کسی اس کا کوئی دشمن ہے، نہ اس کا کوئی ہدف ہے، نہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، اس کا مقصد اتنا ہی ہے پیٹ شرم کا تے سکون دی نیند، یہ نہیں جانیا چاہیے۔ باقی پاویں کوئی مسلمان مرے تے کافر مرے، سانو یہ نال کی غرض ہے؟ بیوی ہے ماڑی، بچے نے ماڑے، اسلام کی کوئی ترجیح نہیں، قرآن کی کوئی ترجیح نہیں، اسلام کی کوئی ترجیح نہیں۔ مسلمان لوگ لڑتے سن، صحابہ جنگا نہیں سن کرتے، آپس سے جنگا کر جانے سن صحابہ، حالانکہ تمام طرف حق ہے لیکن جنگا کر جانے سن۔ لائے کلمات اللہ ہے اور شرعی دلیلوں سے بھرپور گفتگو،
اللہ کریم جل شانہ وحدہ لا شریک ذات خیر مناؤ، اپنے ایمان دی، اپنے ایمان دا دفاع کرو، بچاؤ اپنی اولاداں دا۔ نظام جدو بدلے گا، اپنے آپ نو بدل ڈالو، محنت کرو، مشقت کرو، جھگڑا کرو خدا رسول واسطے۔ اسی اللہ نے رحمت تے اللہ نہ فضل بنانا، تے نظریہ خراب نہیں، عقیدہ خراب نہیں، تو اور کہے گا بد عقیدگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بد عقیدگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حرام کاموں کو اپنا حق سمجھنا کفر ہے۔ چیلنج سے گفتگو کر رہا ہوں، وہ گل کے توڑ کے دس دیا نا۔ تعلیم کفر، اس کی ابتدا کفر، داخلہ کفر، کیا جی داخل کرانا کفر۔ توبہ کرو سارے۔ یہ ہے فتنوں کا رد اور اسلام کا بول بالا اور اسلام کا کلمہ بلند۔ اعلاء کلمت اللہ، یہ اعلاء کلمت اللہ ہے، اس کو کہتے ہیں اعلاء کلمت اللہ۔ جان بوجھ کر یہ میں بنوا رہا ہوں کہ یہ بات اور کوئی کرنے والا نہیں ہے، تو میری بات یہاں تک نہ رہ جائے، باہر نکل جائے، دنیا میں چلے جائے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔